نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے بھائی اور دوستو، ساتھیو، آپ کو معلوم ہے جس مواز پہ ہم بات کر رہے ہیں آج تیسرا چوتھا دن ہے، وہ مواز ہے اولاد کی تربیت۔ کیونکہ میں ہر دن یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آج یہی رونا رو رہے ہیں ہر کوئی، تو میں آپ کے سامنے چند باتیں اور بھی رکھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ لیکن آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو سنیں، دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آپ کے ساتھ میں بات رکھتا ہوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، عائشہ خیر ہے؟ کہا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس عالم شباب اور جوانی میں آئی ہوں۔ میرا حسن جمال، میری جوانی، میری خوبیاں، میری نیکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں۔ اللہ سے کم اتنا تو دعا کیجئے کہ اللہ بیٹا نہ صحیح مجھے بیٹی دے دے، میں صاحب اولاد تو کہلاؤں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا کہتی ہے؟ یہ بیٹوں اور بیٹیوں کے خزانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے پاس ہیں۔ جس کو جب چاہے دے، جس کو نہ چاہے نہ دے، جب چاہے لے لے، جب چاہے عطا کر دے، یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ تیرے رب کے اختیار میں ہے۔ دینے پہ آئے تو یعقوب علیہ السلام کو 12 دے، لینے پہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں سنبھال لے۔ اس کو اس کو کون پوچھتا ہے؟ اس لیے اولاد اللہ کی طرف سے نعمت ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ بچے کا سب سے پہلا حق، اب اس کے کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بچہ جب دنیا میں آئے، شاید غیر مسلم قوموں میں ہیں، اولاد کے حقوق کا اتنا لحاظ نہیں، خیال نہیں کیا گیا جتنا کہ اسلام نے بتایا۔ سب سے پہلے اس بچے کو غسل دو، اسے صاف ستھرا کرو۔ کیوں کہ ماں کے پیٹ سے گندلا ہو کر، میلا اور گندا ہو کر، خون آلودہ ہو کر ظاہر ہے کہ غلاظت اور گندگی کا مجموعہ سے نکل کر آ رہا ہے۔ اب اس کو نہلاؤ۔ یہ غسل اس کی سب سے پہلی نشانی اس طرف سے ہے کہ الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، دین اسلام ہے ہی پاکیزگی کا دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہم پاک نہ ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں تو کپڑے کو پاک صاف کرنا ضروری ہے، لباس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ جس کو پاک ہونا ضروری ہے جناب، ظاہری باطنی طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب روزے کے ساتھ ہیں، آپ کے وجود کو پاک ہونا ضروری ہے۔ اب حج کعبۃ اللہ میں جا رہے ہیں، وہاں طہارت نفاذت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے باوضو پاک صاف ہونا ضروری ہے، خوشبو لگانا ضروری ہے۔
کوئی عبادت ہو اس میں تمہیں نفاست کا سبق سکھایا گیا، طہارت کا سبق سکھایا گیا۔ اس لیے جب بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، باقی چیزیں بعد میں، سب سے پہلے اس کو پاک کرو، تاکہ پتہ چلے کہ دنیا تو ناپاک ہے، مگر یہاں انسان کلمہ پڑھنے کی نسبت سے یہاں پاک ہونے آیا ہے۔ اسے پاک صاف کرنے کے بعد ماں بھی دودھ بعد میں دے۔ یہاں تک لکھا ہے کسی نیک صالح شخص کا انتخاب کرو۔ کیوں؟ کہ اس سے کہو کہ اس بچے کے کان میں اذان دے، دائیں طرف اذان کے جملے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور بائیں طرف اقامت کے جملے اذان دے، تکبیر کہے۔ سارے کلمات اس لیے کہ جا رہے ہیں کہ اس بچے کی فطرت میں اسلام ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف ان اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ جب یہ پیدا ہوا ہے تو اس کی عبادت کے لیے آیا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ پہلے اس کو یہ سکھا دو کہ تو دنیا کے کاموں کے لیے نہیں آیا، سب سے پہلے اس کو کہہ دو کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ ننھی سی جان کیا سمجھے کہ اللہ بڑا ہے؟ توجہ کرے، جس جہان میں یہ تھا، یعنی ماں کے پیٹ میں، یا اس کو سب سے بڑا جہان سمجھتا تھا، اس کی نظر میں اس سے بڑا جہان کوئی نہیں تھا۔ اب جب اس جہان سے دنیا کے جہان میں آیا ہے تو اس جہان سے بڑا اب کسی کو نہیں سمجھے گا۔ ماں کے پیٹ دنیا کا جہان کا مقابلہ کرو، جتنا انسان ہے، جتنے عورتیں ہیں، ان کے جتنے بچے ہیں، ان سب کی اولادیں ہیں، اسی جہان میں آتی ہیں۔ یہ زمین آسمان چاند سورج ستارے، یہ کائنات کے نقشے، اتنے بڑے عالم جہان، ان سب کو دیکھ کر کہیں یہ مت سمجھنا کہ یہ رب ہیں۔ دیکھنے والوں نے سورج کو دیکھا، کہا تھا شاید یہ رب ہو۔ لوگ چاند کی روشنی کو دیکھ کر سمجھتے تھے کہ شاید یہ بھی رب ہو۔ آگ کو چمکتا دیکھ کر کافروں نے کہا یہ آگ پکانے کے کام آتی ہے، کہ اس کی گرمی اور شدت ہے، اس لیے یہ بھی رب ہے۔ ماننے والوں نے کہا بچھو ڈستا ہے، زہر پہنچا دیتا ہے، یہ بھی رب ہے۔ سانپ کاٹتا ہے، آدمی اس سے بھی مر جاتا ہے، لہذا یہ بھی رب ہے۔ ہر ایک کو رب بنانا شروع کیا۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں کہا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نہ تیری ماں کا پیٹ رب، وہاں بھی تو تھا تو تیرا رب کوئی اور تھا، اور نہ یہ جہان تیرا رب، بلکہ تیرا رب اللہ ہے۔ اس لیے کہ اس جہان میں تیرا رب نے جتنا پالنے کا تیرا انتظام کیا، آسمان سے بھی برسائے گا، زمین سے پانی نکال کر، پھل فروٹ سبزیاں اگا کر، چاند سورج ستاروں کی روشنی عطا کر کے، اس کائنات میں تیری خوراک کا انتظام تو ہے۔ یہ اسباب تو ہیں رب نہیں، یہ اسباب تو ہیں رب نہیں، سبب کو سبب سمجھنا اور رب نہ سمجھنا۔ اللہ اکبر تیسری مرتبہ کہہ دو، اس لیے کہ اس نے ابھی اور جہاں میں بھی جانا ہے، وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ یہاں سے مرنے کے بعد قیامت میں اٹھنے سے پہلے ہر انسان انتظار میں ہے۔ آدم سے آج تک جتنے مرے ہیں وہ بھی اس جہان میں ہیں، آئندہ جتنے بھی آئیں گے وہ سارے کے سارے اس جہان میں ہیں۔ یہ برزخ ایک مستقل جہاں ہے جو آخرت نہیں۔ یاد رکھنا، آخرت تو قیامت آئے گی جس دن ہم اٹھیں گے، محشر میں انسان اٹھے گا یہاں سے مرنے کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔